اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما، جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ربیع الثانی کی آخری تاریخیں، آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں 11 تاریخ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی اور محبوب ربانی کا عرس تھا، اور 18 ربیع الثانی سلطان المشائخ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان المشائخ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے۔ 18 ربیع الثانی 725 ہجری تھی جب آپ نے وصال فرمایا اور غیاث پور دہلی ہندوستان میں مدفون ہوئے۔ میں نے سلسلہ عالیہ، چشتیہ، نظامیہ، فخریہ، سلیمانیہ، حافظیہ اور ماجدیہ کے تمام اولیاء اکرام اور بزرگان دین اور سجادہ نشینان جو اب تک گزرے ہیں، ان سب کے حالات و واقعات کو فارسی مثنوی کی شکل میں بالتفصیل شجرہ مبارکہ طریقت کو نظم کیا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی اس کتاب میں ساتھ ساتھ میں نے لکھا ہے، تاکہ اردو طبقہ اس فارسی مثنوی سے پوری طرح مستفید ہو سکے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم، اس کی عطا اور اس کی مہربانی کہ اس نے یہ وہ کام جو چاروں سلاسل عالیہ میں جو ہندوستان میں معلوم و معروف ہیں، اس کے علاوہ جو اکناف عالم میں اور سلاسل ہیں، ان میں کہیں بھی شجرہ طریقت کو اس تفصیل کے ساتھ مثنوی کی شکل میں بیان نہیں کیا گیا۔ آج حضرت سلطان اولیاء محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء زری زربفت و زرباری کی بارگاہ میں اسی مثنوی شریف سے جو ان کے حوالے سے چیپٹر ہے، میں اس کا جو اردو ترجمہ میں نے کیا ہوا ہے براہ راست ان کے عرس کے موقع پر میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے جو مثنوی لکھی ہے وہ ہر کسے خواہد کے باید مغفرت لازمن کوشید بہر مغفرت، یہ پہلا شعر ہے آپ کے چیپٹر کا۔ وہاں سے میں اب اس کا مسلسل اردو ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہر وہ شخص جس کی تمنا ہو کہ مغفرت اس کو حاصل ہو، اس کو چاہیے کہ معرفت میں خوب کوشش کرے، کیونکہ معرفت حق ہی وہ دروازہ ہے کہ جو بندے کو فرما برداری اور اتباع کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ اتباع دراصل عشق کی جان اور عاشقوں کی پہچان ہے۔ اتباع انسان کی صفات عالیہ کا جوہر اور زندگی کا نور ہے۔ اتباع آدمی کا اعزاز و افتخار ہے۔ جہالت کے اندھیروں سے انسان کو نجات دلانے والی چیز
اتباع ہی ہے۔ اپنے شیخ کی اتباع اللہ کی خاص مہربانی اور اس پر بندے پر خاص اللہ کی عطا ہے جو اس نے تمام اولیاء اور برگزیدہ بندوں کو خوب مرحمت فرمائی ہے۔ پیروں کی تابعداری کا نتیجہ مراتب علیاء میں اضافہ ہے اور اتباع مرشد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری مرید پر کرم اور ایسا فضل فرماتے ہیں کہ لمحہ بلمحہ اس کو رب العزت کے قرب کی نعمت فزوں تر ملتی چلی جاتی ہے، اور مرشد کا عشق مرید کو آخر کار محبوب الہی بنا دیتا ہے۔ مرشد دیکھیں، یہ محبوب الہی، یہ الہی الہ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ صفاتی نام بہت سارے ہیں، اس میں بہت سارے ناموں میں سبحان بھی ہے، لیکن الہ یا الہی یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو عشق مرید کو آخر کار محبوب الہی بنا دیتا ہے۔ مرشد کی محبت اور نگاہ چشم زدن میں گمنام کو نامور کر دیتی ہے۔ اور اس تمہید کے بعد اب میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہوں، جو میرے قلم کی عزت اور توقیر اور اس کی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد بن احمد بن علی ہے۔ آپ سید السادات ہیں، موسوی اور رضوی سید ہیں، نظام الدین اور نظام اولیاء آپ کا لقب ہے۔ آپ مشائخ چشت کے سلطان کہلاتے ہیں۔ آپ اللہ کے حبیب اور قطب وقت ہیں۔ آپ کے نام کی مالا ہم غلام ہر وقت جپتے رہتے ہیں۔ آپ واصلین خدا کے امام اور مقتدا اور مرکز حق ہیں۔ آپ بزرگان دین اور کاملین کے سردار اور ان سب کے لیے باعث فخر ذات ہیں۔ آپ شہید محبت اور عاشقان صادق کے لیے شیخ برحق اور رہنما ہیں۔ آپ حق کی دلیل اور اہل سلوک کے لیے رہبر اور وجہ ثبوت ہیں۔ آپ اللہ کے محبوب اور ہم سب کے لیے شیخ طریقت ہیں۔ آپ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور سب اولیاء کی جان ہیں۔ آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید خاص ہیں۔ حضرت بابا صاحب قبلہ نے آپ کو پہلی نظر میں منتخب فرما لیا تھا، لہذا آپ ہی ان کے خلیفہ خاص اور جانشین ہوئے۔ آپ نے کرم کی وہ بارش کی کہ ہر چاک قلب اور روح رفو ہوتی چلی گئی، جو آیا بامراد لوٹا۔ آپ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جملہ برکات اور آثار کے وارث اور امین ہیں، اور آپ ہی ان کی قطبیت کے وارث اور ان کے کام کو آگے بڑھانے والے خلیفہ ہیں۔ آپ نے پہلے ظاہری علوم مروجہ حاصل فرمائے اور اکابر علماء سے سند فراغت پائی۔ آپ کا اختصاص علم حدیث تھا اور آپ نہایت متقی اور نہایت پرہیزگار جوان تھے،
جوانی کے عالم میں مسائل شرعیہ پر بحث آپ کی علمی وجاہت کی گواہ ہے۔ آپ کے ساتھی نوجوان آپ کو نظام الدین بحاث یعنی بحث کرنے والے کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ کی قابلیت بے مثال تھی اور آپ محفل شکن کے نام سے مشہور تھے۔ ظاہری علوم کی تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی توجہ علوم باطنی کے حصول کی طرف مبذول ہوئی۔ اس زمانے میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا طوطی بول رہا تھا۔ آپ امام وقت تھے اور آپ کے ہزارہ مرید تھے اور آپ پیر کامل تھے۔ آپ اس وقت اجودھن جو آج کل پاک پتن شریف کہلاتا ہے وہاں مقیم تھے۔ آپ عشق اور اہل عشق کے امام اور مرشد کامل تھے۔ آپ کا شہرہ چار دانگ عالم میں تھا اور معرفت کے میدان میں آپ بے مثل و بے مثال بزرگ اور شہسوار طریقت تھے۔ آپ ہر پریشان قلب کے لیے ماہر طبیب روحانی تھے، لہذا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے در اقدس پر حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کے جسم و جان عشق و محبت کی آگ میں سلگ رہے تھے۔ وہ علوم ظاہری کے ماہر نظام الدین بحاث اب اپنے شیخ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرما بردار شاگرد تھے اور وہ ان کے استاد محترم حضرت بابا صاحب قبلہ کی خانقاہ میں آپ نے تصوف و علم تصوف میں مہارت حاصل فرمائی اور اللہ کے تمام مقبول بندوں کے محبوب و مقبول ہو گئے۔ جب پہلی بار پاک پتن شریف آپ تشریف لائے تو بابا صاحب قبلہ کے قدموں میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوئے اور حضور بابا صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پرجمال چہرے کو دیکھ کر بے ساختہ یہ شعر ارشاد فرمایا جس میں دیر سے آنے کا شکوہ بھی تھا کہ اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ اور سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ۔ یعنی آپ کے فراق اور دوری نے میرے دل کو کباب کی طرح جلا دیا ہے اور آپ سے ملنے اور آپ کو سے ملاقات کے اشتیاق نے میری جان کو تباہ و خراب کر دیا ہے۔ حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بابا صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری کی کیفیت خود اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ وہاں کی حاضری کے موقع پر وہ کیسا کم ترین اور خود کو کیسا مجبور پا رہے تھے۔ حضرت بابا صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کا رعب اور دبدبہ ان کے دل پر ایسا اثر کر چکا تھا کہ بیان سے باہر، حالانکہ حضرت بابا صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت شفقت و محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے حضور بولنے اور کچھ عرض کرنے کی ہمت اپنے اندر نہ پا کر بس قلم بوس ہو گیا اور اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے دل میں ان سے بیعت ہونے کی خواہش موجود تھی، لیکن آپ کی ولایت کے رعب کے سبب یہ آرزو زبان پر
نہ آ سکی۔ آپ نے میرے دل کی بات کو بھانپ لیا اور بیعت کا جو اشتیاق میرے دل میں تھا اس کو خود ہی ارشاد فرمایا اور مجھے اپنی بیعت سے مشرف فرما کر سرفراز فرمایا۔ بے شک میرے مہربان رب نے میری مدد فرمائی اور مراد دل مجھے مل گئی۔ 4 ترکی ٹوپی جو بابا صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیب سر تھی، وہ انہوں نے اپنے سر اقدس سے اتار کر خود اپنے دست کرم سے میرے سر پر رکھ دی اور فی الفور اپنا خرقہ خاص بھی مجھے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ اپنی کھڑاؤں اور بہت ساری دعاؤں سے بھی مجھے نوازا، یعنی میری خلافت کا آپ نے سب کے سامنے اعلان فرما دیا۔ خلافت اور عطائے خلافت کا یہ عملی اعلان قطب الاولیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھ سے ارشاد عالی ہوا کہ اے نظام الدین، نظام اولیاء، جب تم ہمارے پاس آ رہے تھے اور ابھی راستے میں تھے تو ہم کو خیال آیا کہ ہندوستان کی ولایت ہمیں کسی نہ کسی کو عطا کر دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ نعمت ہم اپنے خاص حاضر باش مریدوں میں سے ہی کسی کے سپرد کرتے کہ ہمارے دل میں یہ آواز گونجی کہ حق اس کے حقدار کے سپرد کرنا۔ ابھی ہمارا نظام الدین بدایونی تمہارے پاس پہنچنے والا ہے، وہ تمہارا مرید ہے اور محبت و وفا کی تصویر ہے۔ اے ہندوستان کے بادشاہ، یہ دولت نیابت اس کا حق ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کو کیسے چھپا سکتا ہوں، لہذا برملا اظہار کر دیا کہ تم کو آتے ہی خلافت کیوں دے ڈالی۔ حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں موجود ہزاروں روایات میں سے یہ ایک حکایت آپ کی خدمت میں، اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس روایت سے حضور محبوب الہی کہلانے کی وجہ معلوم ہوگی۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ اپنے پیر کے حکم پر کوئی چیز بطور تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ باتوں میں بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جب میں حاضر ہوتا ہوں تو وہاں مجھے تمہارے پیر کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ عاشق صادق خسرو علیہ الرحمہ کے دل پر اس جملے سے چوٹ لگی اور وہ ٹوٹے دل کے ساتھ ملول اپنے شیخ کی خدمت میں پلٹ آئے۔ دلی اور قلبی ملال چہرے سے آیا، دل کا غبار چہرے پر چھایا ہوا اور چہرہ دھواں تھا۔ حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ملال کی وجہ دریافت فرمائی، روتے ہوئے سب ماجرا عرض کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ تم فوراً دوبارہ ان کے پاس چلے جاؤ
اور ان سے کہو کہ وہ آئندہ ہمیں حضوری کے وقت دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تلاش کریں۔ اگلی حاضری پر بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ آپ کو ہر طرف تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بو علی تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نظام الدین کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ دقیقہ بین مجھے یہاں کہیں نظر نہیں آتے۔ اس گفتگو کے وقت حضرت ابو علی شاہ رحمت اللہ علیہ نہایت باادب تھے۔ انہوں نے اپنا معروضہ عرض کرتے ہی قدم مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ایک پردے کو سرکایا اور فرمایا کہ یہ ہے نظام الدین کی جگہ، اس پردے کے پیچھے اللہ کے محبوبوں کا مقام ہے اور دوسرے اولیاء کے لیے یہ مقام مخفی ہے، یہاں کسی دوسرے کا گزر نہیں۔ چونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گواہی آ گئی، لہذا آپ کا لقب محبوب الہی ہو گیا۔ ہر رات اپنے حجرہ مبارکہ میں حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ تنہا ہوتے، مخلوق کے لیے دروازہ بند ہوتا اور آپ تمام سب راز و نیاز میں مصروف رہا کرتے۔ جب سویرا ہوتا تو بوقت فجر آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے برآمد ہوتے تو محسوس ہوتا کہ شب بیداری کی وجہ سے گویا دو آتشہ شراب کے خمار سے انگ انگ مخمور ہو رہا ہے، اور ایک عالم کیف و سرور میں آپ در حجرہ پر تشریف لاتے تو سرور و نشہ در اصل دیدار الہیہ کے حصول کی مستی کا ہوا کرتا تھا۔ جب شوق عشق حقیقی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ شبنم اپنا مکھڑا دکھاتے تو بے دریغ بندگی کی ہر ادائے دلنشی چہرے اقدس سے پھوٹ رہی ہوتی تھی۔ اس وقت آپ کے چہرے پر نظر جمانا کسی نگاہ کے بس میں نہ ہوتا۔ سچ یہ ہے کہ اس جمال کی وجہ سے صبح کا سورج بھی آپ کے در اقدس پر شرمسار حاضر ہوتا ہوگا۔ آپ کی آنکھیں اس وقت شب بیداری کے سبب سرخ ہو رہی ہوتی تھی، جن کی زیارت انسان تو کیا آسمان بھی حیرت کے عالم میں کیا کرتا تھا۔ بظاہر مہکشی کا خمار اور متوالا مست نازنین دکھائی دیتے تھے۔ آپ کے عاشق صادق حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ نے اپنے پیر کی یہ ادائے دلبری پورے کمال اور تمام کے ساتھ اس شعر میں بیان کر دی کہ تو شبانہ می نمائی و بہر کے بودی ان شب کہ ہنوز چشم مستت اثر خمار دارد وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں آج کی اس نشست کو اس دعا پہ ختم کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران اور سرخرو فرمائے، اور اولیاء کرام اور بزرگان دین سے محبت اور عقیدت
ہم سب کو نصیب فرمائے اور حضور کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرمائے. اللہم آمین وبجاہ سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آمین.